الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 ہمارے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فأحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. ترجمہ: کیسے کفر کرتے ہو تم ساتھ اللہ کے، حالانکہ تھے تم مردے، پس زندہ کیا اس نے تمہیں، پھر وہی موت دے گا تمہیں، پھر وہی زندہ کرے گا تمہیں، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28. اس آیت مبارکہ میں استفہام، سوال بھی ہے، تعجب بھی ہے، زجر و توبیخ اور انکار کے معنی میں بھی ہے. یعنی تم کیسے اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو جو تمہیں عدم سے وجود میں لایا. تم کچھ بھی نہیں تھے، اس نے تمہیں پیدا کیا اور اس نے تمہیں قسم قسم کی نعمتوں سے نوازا. پھر وہ تمہارا وقت پورا ہونے پر تمہیں موت دے گا اور قبروں کے اندر تمہیں بدلہ دے گا. پھر قیامت کے برپا ہونے پر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور وہ تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دے گا. بس جب تم اللہ تعالیٰ کے تصرف میں ہو، اس کی تدبیر اور اس کے احسان کے تحت زندگی بسر کر رہے ہو، اور تم اس دنیا میں اس کے احکام دینیہ اور اس کے بعد آخرت میں اس کے قانون جزا و سزا کے تحت آتے ہو، تب کیا تمہیں یہ لائق ہے کہ تم اس کا انکار کرو؟ کیا تمہارا یہ رویہ ایک بڑی جہالت اور بڑی حماقت کے سوا کچھ اور ہے؟ اس کے برعکس تمہارے لیے مناسب تو یہ تھا کہ تم اس سے ڈرتے، اس کا شکر ادا کرتے، اس پر ایمان لاتے، اس کے عذاب سے خوف کھاتے اور اس کے ثواب کی امید رکھتے. پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. ترجمہ: وہی ہے اللہ جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، پھر متوجہ ہوا طرف آسمان کی، پس ٹھیک کر کے بنا دیا ان کو 7 آسمان، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے واسطے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب. یعنی اس نے تم پر احسان اور رحم کرتے ہوئے تمہارے فائدے اور تمہاری عبرت کے لیے زمین کی تمام موجودات کو پیدا کیا. یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمام اشیاء میں اصل اباحت اور طہارت ہے.
یعنی ہر چیز جائز اور پاک ہے. کیونکہ یہ آیت احسان جتلانے کے سیاق میں ہے، اس جواز سے تمام ناپاک چیزیں نکل جاتی ہیں، اس لیے کہ ان کی حرمت بھی فحوائے آیت اور بیان مخصوص سے ماخوذ ہے. اسی طرح یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ہمارے فائدے کے لیے پیدا فرمایا ہے، لہذا ان میں سے جس کسی چیز میں کوئی نقصان ہے تو وہ اس اباحت کا مطلب جائز اور پاک ہے، یعنی وہ اس اباحت سے خارج ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کاملہ ہے کہ اس نے ہمیں خبائث سے منع کیا تاکہ ہم پاکیزہ رہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. پھر ارادہ کیا اس نے آسمان کی طرف، سو ٹھیک کر دیا ان کو 7 آسمان، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. کلمہ استوا کے معانی، استوا قرآن مجید میں 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے. نمبر 1، کبھی یہ حرف کے ساتھ مل کر متعدی نہیں ہوتا، تب یہ کمال اور اتمام کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. مثلا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى، سورۃ القصص آیت نمبر 14. جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا اور کامل جوان ہوا. یہاں یہ لفظ استوا کمال اور اتمام یعنی پورا ہونے کے معنی میں. کبھی یہ لفظ ارتفاع اور بلند ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ اعلیٰ کے ساتھ متعدی ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الرحمن علی العرش استوى، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 5. رحمان جس نے عرش پر قرار پکڑا. اور ارشاد ہے لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، سورۃ الزخرف آیت نمبر 13، تاکہ تم اس کی پیٹھ پر قرار پکڑو. یہاں استوا بلند ہونے کے معنی میں استعمال ہے. نمبر 3، کبھی قصد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس وقت یہ الہ کے ساتھ متعدی ہوتا ہے، جیسے کہ اس آیت میں ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی تو پھر اس نے آسمانوں کو پیدا کیا، پھر اس نے آسمانوں کی تخلیق کا قصد کیا. فَسَوَّاهُنَّ 7 سماوات، پھر اس نے انہیں ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، یعنی آسمانوں کو پیدا کیا، ان کو مستحکم اور مضبوط کیا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یعنی يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، سورۃ الحدید آیت نمبر 4. جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، جو کچھ زمین سے نکلتا ہے، جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، اور جو کچھ آسمان میں چڑھتا ہے، وہ اسے جانتا ہے. يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، سورۃ النحل آیت نمبر 19. جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ سب جانتا ہے. يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 7. وہ تمام بھیدوں اور چھپی ہوئی چیز کا علم رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر اپنی قدرت تخلیق اور اپنے لیے اثبات علم کو ساتھ ساتھ بیان فرمایا، جیسے کہ اس آیت میں، اور ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، سورۃ الملک آیت نمبر 14.
کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا، اور وہ تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا اور باخبر ہے۔ کیونکہ مخلوقات کو پیدا کرنا اس کے علم و حکمت اور اس کی قدرت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ انشاءاللہ کچھ باتیں اگلے درسوں میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔